فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت بیان کریں گے. آقا فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث کا مضمون ہے کہ جس گلی سے عمر گزر جائیں ادھر سے شیطان نہیں گزرتا. میں اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے، بار بار دعا کرتے ہیں اللہ شیطان کے واروں سے، اس کے وسوسوں سے بچا. یہ کیسی ہستی ہیں کہ شیطان ان سے ڈر رہا ہے، شیطان اس گلی سے نہیں گزرتا. ایسا روب، ایسا دبدبا. حضرت عمر سبحان اللہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو سراج بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ کو جنت میں چراغ کہا جائے گا. آپ کو فاروق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لقب دیا، اس کا مطلب ہے حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والا. اور آپ مراد رسول بھی ہیں. نبی پاک نے آپ کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت عطا فرما. اور سبحان اللہ، ایک اور مزے کی بات، ایک اور ان کا مرتبہ اور اسٹیٹس سمجھیے. میں اور آپ مسلمان ہیں، اس لیے میری اور آپ کی عزت ہے. حضرت عمر وہ ہیں کہ جب سے وہ اسلام لائے، اسلام کی عزت میں اضافہ ہوا. آپ سوچے تو صحیح کہ مرتبہ کیسا ہوگا کہ اسلام کی عزت میں جن کی وجہ سے اضافہ ہو. آپ ایسی شخصیت تھے کہ آپ ہی کے ایمان قبول کرنے کے بعد آپ کو متمم الاربعین بھی کہا جاتا ہے. 40 کا عدد پورا کرنے والے آپ صحابی ہیں. اس سے پہلے 39 مسلمان مرد مسلمان ہوئے تھے، یہ 40ویں مرد تھے. اور آپ نے آ کر کایا پلٹ دی. آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم کیوں چھپ کر نماز پڑھتے ہیں؟ اور آپ کے بعد ہی اعلانیہ نمازوں کا سلسلہ شروع ہوا. کفار پر ایک روب بیٹھ گیا. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود، اب یہ وہ صحابہ ہیں، اتنے بلند رتبہ صحابی ہیں کہ ماہر عالم دین بھی ہیں، بلند رتبہ مفتی بھی ہیں. صحابہ اکرام بھی آپ سے فتوے پوچھا کرتے تھے. اور سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں جو قرآن کریم ایسے پڑھنا چاہتا ہے جیسے نازل ہوا ہے تو عبداللہ بن مسعود کی طرح قرآن پڑھے. ایسا قرآن پڑھتے تھے. اچھا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمتگار کیسے تھے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریف، چپل مبارک اور تکیہ مبارک اٹھانے کی جو سعادت تھی وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سپرد تھی. آپ کو صاحب الوسادۃ والنعلین کہا جاتا ہے، یعنی پیارے آقا کے نالین اور تکیہ مبارک کو سنبھالنے والے، اس کی خدمت کرنے والے. اتنے عظیم صحابی ہیں. وہ حضرت عمر کے بارے میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی نیک لوگوں کا تذکرہ ہو تو امیر المومنین عمر فاروق اعظم کا ذکر کرنے میں جلدی کیا کرو، یعنی نیکوں میں سب سے پہلے ان کا ذکر کیا کرو. فرماتے بے شک حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا مدد تھا، بے شک عمر کا خلیفہ بننا فتوحات کا ذریعہ تھا. اللہ پاک کی قسم، حضرت عمر جب شہید ہوئے دنیا کی ہر چیز یہاں تک کہ درختوں کو بھی اس کا دکھ ہوا. اور اللہ پاک کی قسم، ایسے صحابی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں اللہ پاک کی قسم، میں سمجھتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک فرشتہ تھا جو آپ کو قوت دیتا تھا اور ہدایت کرتا تھا. آپ کی زبان پر حق بولتا ہے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کے موافقات اتنے ہیں کہ ان کی سبحان اللہ بہت سارے اوصاف ہیں. یعنی حضرت عمر پر بات کرنی ہونا تو یہ 1-2 راتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہاں مہینوں چاہیے حضرت عمر کا ذکر کرنے کے لیے. لیکن آج میں ایک اس موضوع پر بات کروں گا، ورنہ حضرت عمر وہ ہیں جن کے عشق رسول کے کمال واقعات، خوف خدا اللہ اکبر، یعنی آپ کے چہرے پر رو رو کر اللہ کے خوف میں رونے کی وجہ سے لکیریں بن گئی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو راتوں کو جاگ کر رویا کرتے. حضرت عمر کی عدالت کیسی کہ اعدل الاصحاب کہا جاتا ہے، صحابہ کرام میں سب سے بڑھ کر عدل کرنے والے. آپ کی عدالت کا عالم تو وہ ہے کہ اگر یہاں کچھ وکیل بیٹھے ہوں یا ججز مجھے سن رہے ہوں تو اس بات کو وہ انڈوز کریں گے کہ صرف پاکستان نہیں، آج بھی غیر مسلموں کی عدالت میں عمر لا پڑھائے جاتے ہیں. یعنی جنہوں نے عدالت کی بنیاد رکھی اور کیا نظام عدل عطا فرمایا
آدھی دنیا پر حکومت کی، بلکہ آج بھی مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اگر ایک اور عمر ہوتا تو ساری دنیا میں ہی اسلام پھیل جاتا، ساری دنیا میں ہی اسلام کی حکومت ہوتی۔ ایسی عظیم ہستی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر آج ہم ایک ایسا وصف ذکر کریں گے جس کو علماء بالکل الگ سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقات، یعنی ایک چیپٹر ہوتا ہے حدیث کی کتابوں میں، موافقات سے مراد کیا ہے کہ حضرت عمر وہ عظیم ہستی ہیں کہ بعض اوقات وہ نبی پاک علیہ السلام کو کوئی مشورہ دیتے کہ حضور یہ کام ہونا چاہیے، اسلام میں ہمیں یہ والی بات کو آگے بڑھانا چاہیے، یا حضور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مشورہ دیتے تھے اور جبریل امین قرآن پاک کی آیت لے کر آ جاتے تھے، اور یہ ایک دو بار نہیں ہوا، 20 آیتیں ایسی ہیں قرآن پاک میں، 20 مقامات ایسے ہیں جو حضرت عمر کی زبان سے ادا ہوا، آپ نے مشورہ دیا اور سبحان اللہ قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر حق کیسا جاری تھا، آپ کی فراست کا عالم کیا تھا۔ ایسے ہی سرکار دو عالم علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور سبحان اللہ نبی پاک نے ختم نبوت کا کیسا شاندار عقیدہ بیان بھی کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، مگر سن لو نا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ بھی عقیدہ ہمارا بالکل 100% مضبوط ہونا چاہیے۔ اب چلتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے، اور میں کہتا ہوں صدقہ جاریہ، سنتے جائیے گا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں؟ مشورہ اس وقت، اس سے پہلے مقام ابراہیم مصلی بنانے کا حکم نہیں آیا تھا۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں؟ جبریل امین آیت قرآنی لے کر آئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے نماز کا مقام بنا لو، مصلی بنا لو۔ قرآن نے کہا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، یہ آج جو طواف کر کے مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھتے ہو نا، یاد کرنا حضرت عمر کو یہ انہی کا مشورہ تھا۔ آگے چلیے، سبحان اللہ، ایک بار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر ہم صفا مروہ کے پھیرے لگایا کریں تو کتنا اچھا ہوگا۔ اس سے پہلے طواف ہوتا تھا، صفا مروہ کے پھیرے نہیں ہوتے تھے۔ جبریل امین آتے ہیں، قرآن پاک کی آیت لے کر آتے ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ قرآن کہتا ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے۔ اللہ اکبر، یہ صفا مروہ کے جو چکر ہیں، یہ مشورہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ عبداللہ بن ابی یہ منافقوں کا سردار تھا۔ جب یہ اس کا انتقال دنیا سے گیا، واصل جہنم ہوا، تو اس کے جو لوائقین تھے انہوں نے آ کے عرض کی نبی پاک علیہ السلام سے، حضور اس کا جنازہ پڑھائیں۔ نبی پاک سے حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، میرا مشورہ ہے نہ پڑھائیں۔ قرآن کا حکم نازل ہوتا ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ترجمہ کنز العرفان، ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ اللہ اکبر، آپ مشورہ دیتے، قرآن نازل ہوتا۔ ایک بار ابن سوریہ، یہ کافر تھا، استقام جبریل کے دشمن ہیں، اگر تمہارے نبی کے پاس میکائیل وحی لے کر آتے ہوتے تو ہم کلمہ پڑھ لیتے، یعنی دشمنی ہماری جبریل سے ہے۔ ہائے ہائے، اب ذرا سنیے گا، اس بدبخت کی ایسی گفتگو تھی کہ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، حضرت عمر کی زبان مبارک سے کیا نکلا؟ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ۔ پہلے اس کا معنی سن لو، معنی یہ، جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اچھا، یہ الفاظ حضرت عمر نے اس کو جواب دیے، اس کافر کو جواب دیے، اس نے کیا کہا تھا ابن سوریہ نے کہ جناب اگر میکائیل وحی لاتے تو ہم بات مان لیتے، چونکہ جبریل لاتے تو ہم اس کے دشمن ہیں۔ تو آپ نے اس کو یہ جواب دیا۔ آپ جانتے قرآن کی آیت کیا نازل ہوئی؟ ایگزیکٹلی وہی الفاظ جو حضرت عمر کی زبان سے نازل ہوئے، پورے کے پورے بعین ہی وہی الفاظ جبریل امین لے کر آئے جو قرآن پاک میں قیامت تک تلاوت ہوتے رہیں گے۔ کون سا پارہ ہے؟
پہلا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 98 ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کس آیت کی بات کروں، اسلام میں ایک وقت تھا جب شراب حلال تھی، ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، حضرت عمر نے دعا کی تھی، سنیے گا کیسا نفیس دل ہے، کیسا پاکیزہ دل ہے۔ آپ کو شراب بڑی بری لگتی تھی، شراب پی کر جو لوگ مدہوش ہو جاتے تھے، عجیب و غریب کام کرتے تھے، آپ نے اللہ سے دعا کی اللہم بین لنا فی الخمر، الہی اے رب العالمین شراب کے معاملے میں ہماری رہنمائی فرما۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک سمجھنے نہ لگو وہ بات جو تم کہو۔ اچھا اس آیت میں صرف نماز کے اوقات میں شراب پینے سے منع کیا گیا تھا، شراب ٹوٹل حرام نہیں ہوئی تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو بلایا، کہا عمر یہ حکم آ گیا ہے، شراب اب نماز کے دوران یا نماز کے قریب نہیں پینی ہے۔ حضرت عمر نے پھر دعا کی اے اللہ مزید واضح حکم عطا فرما، اے اللہ مزید واضح فرما دے۔ اب اگلی آیت نازل ہوتی ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرما دو ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے۔ اب اس آیت میں بھی اس کی برائی تو بیان کی گئی، اس کو مکمل حرام قرار نہ دیا گیا۔ نبی پاک نے حضرت عمر کو پھر بلایا کہ اے عمر حکم آ گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے الہی اور ذرا حکم واضح فرما دے، مزید حکم واضح فرما دے۔ آئے ہائے آپ ان کا رتبہ تو دیکھیں، ان کی پکار کیسے بارگاہ الہی میں پہنچتی ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطان کے کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور اس آیت کے تحت شراب کو مکمل حرام قرار دے دیا گیا۔ حضرت عمر عرض کرتے رہے اور رب سبحان اللہ ان کی عرض کو سن کر قرآن پاک کے احکام نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ کیا خوبصورت اشعار ہیں، ملی تائید خدا تائید حبیب خدا، مل گئی تائید اصحاب خیر الورا، دیا حق نے ان کا ساتھ ہے، فاروق اعظم کی کیا بات ہے، طے کرے صدق و وفا ان کے، حق میں رسول خدا کی دعا، جب بھی کچھ کہے حق تیرے ساتھ ہے، فاروق اعظم کی کیا بات ہے۔ حضرت فاروق اعظم سبحان اللہ آپ قرآن پاک کے مزاج سے کتنے واقف تھے کہ آپ کی سوچ کے موافق، آپ کی فکر کے موافق، آپ کی رائے اور دلی میلان کے موافق قرآن کریم اترتا تھا۔ سبحان اللہ حضرت گویا قرآن کریم اور حضرت عمر کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ سبحان اللہ امتی نبی کی شان بیان کرے یہ تو امتی کی ذمہ داری ہے، یہ تو غلام کا کام ہے۔ حضرت عمر کی قسمت دیکھیں کہ میرے آقا ان کے فضائل بیان فرمایا کرتے۔ ایک دو حدیث سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عمر سے بغض رکھا، جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ بے شک اللہ پاک عرفے کی رات مسلمانوں پر عمومی فخر پر فرماتا ہے اور عمر پر خصوصی فخر فرماتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن پر رب فخر فرماتا ہے۔ بے شک آقا فرماتے ہیں پہلے انبیاء کرام کی امت میں محدث ہوتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیسے محدث؟ فرمایا وہ جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں۔ حضرت عمر کا یہ آل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عمر میرے ساتھ ہے، میں عمر کے ساتھ ہوں، میرے بعد بھی عمر جہاں بھی ہوں حق اس کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار فرمایا کرتے، تو حضرت عمر وہ عظیم ہستی ہیں، اتنے سارے فضائل ہیں۔ اب یہاں ایک اور بات میں نے آپ سے کرنی ہے، پہلے ایک واقعہ سن لیں پھر انشاءاللہ ختم نبوت کے موضوع پر ایک دو خوبصورت باتیں اسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت سے ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ بہت عظیم صحابی ہیں۔
ہر صحابی جنتی ہے. حضرت ابو ذر غفاری ایک نوجوان سے دعائے مغفرت کروا رہے تھے. ایک نوجوان سے کیا کہا کہ میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں سے دعائے مغفرت فرمائیں، کرنے کا کہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ امیر المومنین ہوتے تھے تو بچوں سے کہتے اے بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے. عاجزی کا عالم دیکھیں کہ مدینے کے بچوں سے دعا کروا رہے ہیں، حالانکہ خود آپ بخشائے ہیں. یعنی آپ کا پتہ ہے عالم کیا ہے بخشش کا اور نبی پاک سے قرب کا. ایک بار نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان آئے. دونوں ہاتھوں میں، دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر ہیں، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر ہیں. نبی پاک صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تشریف لائے. فرمائے دیکھ لو آج جیسے آئے ہیں محشر کے دن بھی ایسے آئیں گے. اچھا حضرت عمر سے نبی پاک کا پیار دیکھو نا، آج بھی اپنے ساتھ رکھا ہے نا. ہاں یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے. یاد رکھیے گا کہ جس کی جہاں کی مٹی ہوتی ہے نا اسی مٹی سے اس کی تخلیق کی جاتی ہے. ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. ہمیں یہ بھی ہوتا ہے واقعہ یار بندہ ادھر ٹریول پر گیا، وہیں انتقال ہو گیا، وہیں تدفین ہو گیا. ماشاءاللہ کئی لوگ مکے جاتے ہیں ان کی وہیں تدفین ہو جاتی ہے، کوئی مدینے جاتا ہے سبحان اللہ جنت البقیع مل جاتی ہے. پچھلے دنوں ایک بھائی نے بتایا کہ ان کے رشتہ دار تھے، وہ امریکہ گئے، اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئے، رہتے نہیں تھے امریکہ میں، وہیں ان کا انتقال ہو گیا، ان کی وہیں تدفین ہو گئی. میں سوچنے لگا ان کی مٹی وہاں کی لکھی ہوگی. تو یاد رکھیے جس مٹی سے مجھے اور آپ کو بنایا گیا نا اسی مٹی میں تدفین ہوگی، یاد رکھ اسی جگہ پر. تو علماء کہتے ہیں سبحان اللہ جس مبارک مٹی سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی ہے نا اسی مبارک مٹی سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو بنایا گیا ہے. جبھی تو وہی تدفین ہوئی ہے نا، اسی قبر مبارک کے ساتھ ہی تدفین ہوئی ہے. تو سوچیں یہ کیسی مبارک ہستیاں ہیں جن کو پہلے سے ہی سلیکٹ کر لیا گیا سبحان اللہ. تو حضرت ابو ذر غفاری کیا کہتے ہیں جس نوجوان سے دعا کروا رہے تھے نا کہ اے نوجوان میرے لیے مغفرت کی دعا کرو، تو پوچھا گیا کہ آپ اس پرٹیکولر نوجوان سے کیوں دعا کروا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے نبی پاک سے سنا ہے کہ اللہ پاک نے حق کو عمر کی زبان پر رکھ دیا ہے، اور میں نے امیر المومنین حضرت عمر کی زبان سے اس بندے کے بارے میں سنا ہے کہ یہ بہت اچھا انسان ہے. حضرت امیر المومنین نے اس کو اچھا کہا تو حضرت ابو ذر غفاری جیسے عظیم صحابی اس نوجوان کو کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کر دو کیونکہ عمر نے تمہارے بارے میں اچھے الفاظ کہے ہیں. تو سوچیے حضرت عمر کا مرتبہ اور ان کا عالم کیا ہوگا. رہے تیری عطا سے یا خدا تیری عنایت سے ہمارے ہاتھ میں دامن صدا فاروق اعظم کا بھٹک سکتا نہیں ہرگز کبھی وہ سیدھے رستے سے. کرم جس بخت ور پر ہو گیا فاروق اعظم کا. اچھا اب یہاں پر ایک بڑی عجیب سا اعتراض اور اس کا انشاءاللہ ایمان افروز جواب کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے جو موافقات ہیں کہ یہ جو رائے دیتے ہیں قرآن اس رائے پر نازل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ تو ختم نبوت کے بارے میں اس سے تو انکار لازم آتا ہے کہ پھر کیا ان کے اوپر بھی وہی نازل ہوتی تھی کہ یہ جو کہتے تھے قرآن آ جاتا تھا. یہ عجیب سا اعتراض ہے سبحان اللہ. علماء کرام نے بڑا پیارا بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس اعتراض کا اتنا شاندار جواب دیا کہ حدیث پاک کیا ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی بنتے. اس حدیث پاک کا اصل مطلب بھی سمجھیے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبوت کسبی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی اپنی کوشش سے نبی نہیں بن سکتا، اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا. اللہ جسے چاہتا ہے اسے نبوت کا تاج عطا فرماتا ہے. ہاں یہ تاج نبوت اللہ پاک پہناتا صرف اسی کو ہے جس کو اس لائق بناتا ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ تمام اوصاف جو نبیوں میں ہوتے ہیں وہ سارے اوصاف حضرت عمر میں پائے جاتے ہیں، مگر اللہ پاک نے نبی نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. علماء کہتے ہیں حضرت عمر کے یہ موافقات جو ہے نا یہ تو سبحان اللہ ایسی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اب اگر آ کر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو حضرت عمر جیسا کیسے بن سکتا ہے. حضرت عمر صحابی ہیں، اب کوئی صحابی بن نہیں سکتا. حضرت عمر کی رائے پر قرآن نازل ہوتا، اب کسی کی رائے پر قرآن نازل نہیں ہو سکتا. ارے دوسرا نبی بننا تو دوسری بات ہے، کوئی دنیا میں دوسرا عمر بھی نہیں بن سکتا.
اب کیسے کوئی عمر بن سکتا ہے کہ جو رائے دیتا تو قرآن نازل ہوتا، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں تو آپ کے یہ موافقات بتا رہے ہیں کہ ایسی شخصیت جس کی رائے پر قرآن نازل ہوتا، ایسی شخصیت جس کو اللہ نے اوصاف نبوت سے بھی نواز دیا تھا، ارے جب وہ نبی نہیں بن سکتا تو آج کے دور میں ایرا غیرہ کوئی کھڑے ہو کر یہ کیسے کہہ سکتا ہے میں نبی ہوں؟ تو یہ اعتراض ہی غلط ہے، بلکہ سبحان اللہ حضرت عمر کی یہ شان بتا رہی ہے کہ نبوت کا عالم کیا ہے، اور ہمارے آقا ہی سب سے آخری نبی، اور اس کے بعد کوئی نبی کسی صورت آ ہی نہیں سکتا۔